بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جو سارے نبیوں کا سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، وہ امت عطا فرمائی جو امت ساری امتوں کی سردار ہے، اور جس کا شرف اور مقام یہ کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخلے کا اعزاز بھی اسی امت کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کتنی بڑی نعمت نازل فرمائی ہے، اور ہم پر اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 4 پارے کے اندر نے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اس آیت میں جو 4 پارے کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالی نے اس نعمت کو بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ لیکن اس امت میں پیدا ہو جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہو جانا، یہی کوئی کامیابی کی معراج اور دلیل نہیں کہ ہم اس پر صرف اکتفا کر کے اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لہذا اب ہمیں اور کوئی محنت کرنے کی اور کوئی مجاہدہ اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے بعد ہمیں اس امت میں پیدا ہونے کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، اس امت میں تو ابو جہل بھی ہے، اس امت میں تو ابو لہب بھی ہے، اس امت میں تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اس امت میں تو اللہ کے نبی کے نہ ماننے والے بھی ہیں۔ تو کیا صرف اس امت میں پیدا ہو جانا ہی کوئی کامیابی کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر اس امت میں پیدا ہو جانا ہی کامیابی کی کوئی ضمانت ہے تو ابو جہل بھی پھر جنتی ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اس امت میں پیدا ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو ایسے شخص کے اس امت میں پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے بعد اس امت میں پیدا ہونے کی قدردانی کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہے اصل اس امت میں پیدا ہونے کی قدردانی۔ تو آج انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سنیں گے اور انشاءاللہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن حقوق کی وجہ سے ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا جو اللہ رب العزت نے آپ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا گویا کہ وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق 7 حقوق ہیں، میں بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان حقوق کو صرف سنے نہیں بلکہ یاد کریں، اور میرے ساتھ ابھی اسی وقت یعنی 7 حقوق کو آپ ریپیٹ کر کے اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور عملی زندگی کے اندر ان حقوق کے بارے میں فکر مند ہوں کہ آپ کس حد تک ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ 7 حقوق کون سے ہیں؟ آپ انگلیوں پر گنیں اور ان کو یاد کریں۔ یہ 7 حقوق ایسے ہیں کہ جن حقوق کی ادائیگی کے بغیر کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا حق ہے ایمان، دوسرے نمبر پر تعظیم، تیسرے نمبر پر نصرت، چوتھے نمبر پر محبت، 5ویں نمبر پر اطاعت، اور 6 نمبر پر اتباع، 7ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ایمان، تعظیم، نصرت،
محبت، اطاعت، اتباع اور درود۔ یہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز اتر جائے۔ ہمیں ان حقوق کے حوالے سے ساری زندگی انشاءاللہ فکر مند رہنا ہے کہ ہم ان حقوق میں کس حد تک ادائیگی کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے خدا نخواستہ ان حقوق میں کس حد تک کوتاہیاں کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان حقوق کا ادا کرنے والا بنا۔ ایمان، تعظیم، نصرت، محبت، اطاعت، اتباع اور درود۔ ایمان، تعظیم، نصرت، محبت، اطاعت، اتباع اور درود، یہ 7 بڑے بڑے موٹے موٹے اہم حقوق علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم پر ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق ہیں، اگر بیوی ہیں تو شوہر کے حقوق ہیں، ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں کے حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی پر لاگو ہوتے ہیں، ان سارے حقوق سے بڑھ کر کچھ ایسے بھی حقوق ہیں جو ایک امتی پر اپنے رسول کے حقوق لازم ہو۔ ہم ساری زندگی دوسروں کے حقوق کے بارے میں تو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے بارے میں ہمیں کوئی آگاہی نہ ہو، یہ امتی ہونے کا حق نہیں ہے۔ امتی ہونے کا حق تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق سے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر اپنی جان، اپنا تن، من، دھن سب کچھ فدا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 7 حقوق ہیں، میں ان کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا حق ہے کہ اس حق کے ادائیگی کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، سارے نبیوں، سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی اپنے نبی کو ماننے والے، آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رسول کو ماننے والے، اپنے نبی پر ایمان لانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ جب تک کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم کلمے کے 2 جز دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ، جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہ کہا جائے، اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، ہم ساری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں ایسے طبقے میں پیدا کیا جو نبی کے ماننے والے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی اور طبقے میں ہم پیدا ہو جاتے تو کیا بہت ہمارا بنتا، ہماری دنیا آخرت برباد ہو جاتی۔ بہرحال یہ پہلا حق ہے، اور اس حق کے ادا کرنے پر الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھے۔ دوسرا حق ہے تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کی تعظیم کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی تعلیمات کی تعظیم کرنا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت ہمارے دل میں ایسی بیٹھے کہ ایسی عظمت ہو کہ جیسی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حق کو بیان کیا ہے، سورۃ الاعراف 9 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، اور نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، اور نبی کے ساتھ نصرت کا، مدد کا معاملہ کیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اس نور اور روشنی کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ اترا ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں
خاص طور پر ایمان کے بعد دوسرا حق ذکر کیا ہے وَعَزَّرُوهُ. عزروہ کا مطلب کیا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں. اب نبی کی تعظیم کا مطلب سمجھ لیجئے کہ نبی کی تعظیم کا مطلب کیا ہے. یقیناً ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں، آپ کا نام ہم بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں، آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیمات کی ہم تعظیم رکھتے ہیں. یقیناً الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں تعظیم ہے، لیکن ہمیں اس سے اور آگے بڑھنا ہے. ہمیں اس سے اور آگے بڑھنا ہے. کیا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کے احکامات کو، آپ کی مبارک زندگی کو، آپ کی مبارک صفات کو، آپ کے مبارک خصائل کو، آپ کے مبارک اوصاف کو ہم اتنی تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں کہ اتنی تعظیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد کسی اور چیز کو ہم فوقیت نہ دیں، ہم معاشرے کے رسم و رواج کو فوقیت نہ دیں، ہم نبی کے طریقے پر کسی اور طریقے کو فوقیت نہ دیں، نبی کی صورت پر ہم کسی اور صورت کو ترجیح نہ دیں، نبی کی سیرت اور مبارک زندگی پر ہم کسی اور مبارک زندگی کو ترجیح نہ دیں. یہ ہے تعظیم کا بہت بڑا حق. دیکھیں نا، ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں اور ساتھ میں معاشرے کی رسم و رواج کی چیزیں ہوں، ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اگر ہم رسم و رواج کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دل میں رسم و رواج کی عظمت زیادہ ہے، نبی کی زندگی کی عظمت کم ہے. اگر ہم نبی کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکم کو ترجیح دے رہے ہیں، فوقیت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا دوسروں کا حکم ہماری نگاہ میں زیادہ عظمت کا حامل ہے؟ نہیں. تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کی زندگی آ جائے، نبی کی تعلیم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، نبی کی مبارک زندگی کا کوئی وصف آ جائے، بس اس کے بعد ساری چیزیں پیچھے ہیں، نبی کی تعظیم سب سے آگے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم معاشرے کی رسم و رواج کے چکر میں، رسم و رواج کو پورا کرنے میں، شادی بیاہ کی خرافات اور رسم و رواج کو پورا کرنے کی وجہ سے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، ان چیزوں کی وجہ سے نبی کی تعلیمات کو پسے پش ڈال کر رسم و رواج کی چیزوں کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے دل میں تعظیم نبی کی زندگی کی کم اور معاشرے کی رسم و رواج کی تعظیم زیادہ ہے. یہ ہے اصل تعظیم کا مطلب جو سمجھنے کا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان ظاہر ہے کہ تصور نہیں کر سکتا کہ نبی کی تعظیم کے حوالے سے کوئی بات سننا بھی گوارا کرے. الحمدللہ اس حد تک تو ہم سب کے دلوں میں تعظیم ہے، لیکن بات اس سے آگے کی ہے کہ ہم نے عملی زندگی میں اس تعظیم کو ظاہر بھی تو کرنا ہے نا، ثابت بھی تو کرنا ہے. اگر ہم نبی کی سیرت اور صورت پر دوسروں کی سیرت اور صورت کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب دوسروں کی سیرت اور صورت کی عظمت ہمارے دل میں زیادہ ہے، نبی کی سیرت اور صورت کی عظمت کم ہے. نہیں، تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی عظمت سب سے زیادہ ہو، نبی کی صورت کی عظمت سب سے زیادہ ہو، نبی کی سیرت کی عظمت سب سے زیادہ ہو، نبی کی مبارک زندگی کی عظمت سب سے زیادہ ہو. یہ تعظیم کا تقاضا ہے. اپنی زندگی کو جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ آپ کے دل میں نبی کی تعظیم یعنی نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کی تعظیم کس حد تک ہے. بہرحال یہ بہت بڑا حق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا. تیسری چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنا. یہ بھی میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی سورۃ الاعراف کی کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اسی میں تیسرے نمبر پر یہ حق بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی پر ایمان لے کر آئے، نبی کی تعظیم کی، اور تیسرے نمبر پر نبی کی نصرت کی. نبی کی نصرت کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنا. کہ کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے کے لیے مددگار بنے، اس کو نصرت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا. آپ کے اس مشن میں جس مشن کو لے کر آپ آئے تھے، اس مشن میں آپ کا مددگار بننا. آپ کا مشن کیا تھا؟ ساری دنیا میں ہدایت کی فضل کو عام کرنا، تمام کافروں کو مسلمان بنا دینا، گناہ گاروں کو راہ راست پر لانا، بے نمازیوں کو نمازی بنا دینا، گناہوں کے راستے پر چلنے والوں کو نیکی کے راستے پر لگا دینا، مخلوق کا تعلق مخلوق سے توڑ کر اللہ اور خالق سے جوڑ دینا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مشن تھا. جو لوگ اس مشن میں سرگرم ہوتے ہیں، جو لوگ اس مشن میں مصروف عمل ہوتے ہیں، در حقیقت وہ نبی کی نصرت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو صرف عبادت و سجدے نظر نہیں آئیں گے، صرف نماز اور ان کی زندگی میں روزہ نظر نہیں آئے گا، ان کی زندگیوں میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جہاد فی سبیل اللہ بھی نظر آئے گا.
اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے اور دین کی نصرت کرتے ہوئے بھی وہ نظر آئیں گے. اپنی جان کی بازیاں لگا کر انہوں نے دین کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرایا. یہ نبی کی نصرت تھی، یہ نبی کی نصرت تھی جس نصرت کا صحابہ کرام نے حق ادا کیا. اللہ ہم سب کی جانب سے، ساری امت کی جانب سے حضرات صحابہ کرام کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم ساری زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کمانے میں لگے ہوئے. بچپن ہماری پڑھائی میں گزر جاتا ہے، ڈگریاں جمع کرنے میں لگ جاتا ہے. جب جوان ہوتے ہیں تو پھر نوکری کی تلاش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شادی، اس کے بعد پھر بچے، اور اس کے بعد پھر گھر سواری. دنیا کی پوری زندگی شروع سے لے کے آخر تک ہماری اپنی من، اپنی تن، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے. ہماری زندگی کس حد تک دین کی نصرت میں لگ رہی ہے، اس پر غور کریں. آپ کا مال دین کے اندر کتنا استعمال ہو رہا ہے؟ آپ دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے کاموں کو کس حد تک استعمال کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں، اس پہ غور کریں. آپ دین کا کتنا کام کر رہے ہیں؟ مختصر یہ کہ آپ دین کا کتنا کام کر رہے ہیں. جتنا آپ دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں اتنا آپ نبی کی نصرت کر رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن تھا. آپ دنیا میں موجود نہیں رہے، لیکن آپ کا مشن اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اسی لیے قرآن کریم میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکیوں کا حکم دے، گناہوں سے منع کرے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، گناہوں سے روکتے. کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے وہاں تک دین کو نافذ کریں. وہاں تک اپنے اثر و رسوخ کے جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے وہاں تک دین کو نافذ کریں، نبی کی سنتوں کو نافذ کریں، نبی کے دین کو نافذ کریں، شریعت کو نافذ کریں، اپنے جسم پر نافذ کریں، اپنے بیوی بچوں پر نافذ کریں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں. اپنے گرد و پیش میں جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے وہاں تک دین کی محنت کریں، کوشش کریں. یہ نبی کی نصرت ہے. یاد رکھیے، یہ نبی کی نصرت جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کی نصرت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کی کیا اللہ کی مدد کا مطلب کیا؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کس حد تک دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں. آپ کے ذریعے سے دین کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ اگر آپ کے ذریعے سے دین کی کوئی خدمت ہو رہی ہے تو آپ نبی کے ناصر یعنی مددگار ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ پہلی فرصت میں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ دین کے نشر و اشاعت میں لگائیے. آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کا وقت، آپ کی زندگی، آپ کی جوانی، آپ کا صحت، یہ کچھ نہ کچھ دین کے اندر استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کھانا کمانا، ضروریات کو پورا کرنا، اپنی زندگی کے اندر ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ہماری زندگی کا کام، لیکن اس سب سے بڑھ کر دین کا کام سب سے پہلے. بہرحال اللہ پاک ہمیں اس حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 کام ہو گئے. پہلا کام ایمان، دوسرا کام تعظیم، تیسرے نمبر پر نصرت، چوتھا کام محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مبارک شخصیت ہماری اتنی محبوب بن جائے کہ کائنات میں کوئی اتنا محبوب نہ ہو. حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام بنی نوع انسان سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہ بنوں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت ہی نہیں بلکہ آپ کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں، محبت کس مومن کے دل میں نہیں ہوتی؟ کون ایسا مومن نبی کا نام لیوا ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے دل میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے؟ محبت سب کے دل میں ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ محبت اتنی ہو کہ جتنی محبت کسی کی بھی نہیں. حتیٰ کہ آپ سوچیں ذرا، حدیث میں رشتے ذکر کیے گئے، ایک انسان
ایک انسان کے نزدیک سب سے قریبی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے والدین، اس کی اولاد، یہ سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام بنی نوع انسان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ، اور یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بات صرف زبان سے دعوے کرنے سے نہیں پتہ چلے گی کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے دل میں محبت سب سے زیادہ ہے۔ اس محبت کو ثابت کرنا پڑے گا پریکٹیکلی لائف میں، عملی زندگی کے اندر آپ کو اس محبت کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک محبت ثابت نہ ہو اس وقت تک محبت کو محبت نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں محبت ثبوت مانگتی ہے، محبت ثبوت مانگتی ہے۔ دنیا کی محبتوں میں بھی اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک کوئی ناجائز محبتیں بھی کسی سے کرتے ہیں تو اس محبت میں بھی ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ جب تک ثبوت نہ پیش کیا جائے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی محبت کیا ہمارے صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور صرف یہ دعویٰ کر لینے سے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے، کیا یہ محبت ثابت ہونے کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ عملی زندگی میں جب فجر کی نماز کا وقت ہو، آپ کو بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، اپنا آرام اور راحت چھوڑ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نیند میری نگاہوں میں اتنی محبوب نہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ میری نگاہوں میں زیادہ محبوب۔ لباس اور پوشاک میں، وضاقتہ میں، رہن سہن میں، گفتگو میں، چلنے کے انداز میں، بولنے کے انداز میں، معاشی اور معاشرتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خانگی زندگی میں، گھر سے اندر گھر کے باہر، زندگی کے تمام طور طریقوں میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت کو، آپ کی مبارک زندگی کو اپنا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ محبت صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتی۔ ایک انسان اپنے محبوب کو یہ کہتا پھرے کہ میں محبت آپ سے سب سے زیادہ کرتا ہوں، محبوب یہ کہے کہ ایک گلاس پانی پلا دو، وہ کہے کہ نہیں میں محبت تو بہت آپ سے کرتا ہوں، پانی میں نہیں پلا سکتا۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ محبت ہے؟ کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے کہ میں آپ پر اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہ ایک گلاس پانی تو پلا دو، وہ کہے نہیں پانی تو میں نہیں پلا سکتا لیکن میں محبت آپ سے سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی محبت ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو محبت کے نام پر دھوکے بازی ہے۔ اسی طریقے سے آج کا مسلمان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نام نبی کی محبت کر لیتے ہیں اور کام نبی کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے ہماری محبتیں ثابت ہوں؟ لباس ہم حضور جیسا نہیں پہن سکتے، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، ہمارے زندگی کے اندر سنتیں نہ ہو، ہمارے گھروں کے اندر پردے نہ ہو، ہمارے گھروں کے اندر فحاشی عریانیاں بے حیائیاں ہوں، نماز کا کوئی نظام نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، نبی کے سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ نہ ہو، اوڑھنے بچھونے کا طریقہ نہ ہو، تو مجھے بتائیے ایسی زندگیوں کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی کے چاہنے والے ہیں؟ یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں نبی کی محبت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ بہت طویل الذیل موضوع ہے، محبت پر مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہاں مختصر آپ کے سامنے اتنا عرض کر دوں کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں ایک اہم ترین حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا، اور وہ محبت سب سے زیادہ ہونا، جس کا عملی ثبوت آپ کو اپنی عملی زندگی کے اندر پیش کرنا پڑے گا، ورنہ یہ محبت کا حق آپ کا صرف زبان سے کہنے سے ادا نہیں ہوگا۔ 4 حق ہو گئے، 5واں حق اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننے۔ نبی نے جو حکم دے دیا سر تسلیم خم کرنا ہے، سر جھکا کر اس کو ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے سارے معاشرے سے ہمیں نفرتیں اٹھانی پڑ جائیں، عداوتیں جھیلنی پڑ جائیں، سب کی دشمنیاں مول لینی پڑیں، ساری دشمنیاں ہمیں قبول ہیں، نبی کی اطاعت سے انحراف ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کی اطاعت کا۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی یہ جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے مبارک فرامین کی اطاعت کرنے سے اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں، لباس نبی جیسا نہیں ہے، صورت نبی جیسی نہیں ہے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، نوکری نہیں ملے گی، رشتے نہیں آئیں گے، کام نہیں ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں ہم مایوس سمجھے جائیں گے۔ لوگوں کی باتوں کا اگر ہم نے اعتبار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر نبی سے تعلق کو توڑ کر پھر لوگوں کی محبتیں دل میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہوگی
تو آپ کی اطاعت بھی ہوگی، کیونکہ محبت اطاعت کے بعد ثابت ہوتی ہے، اطاعت کے بغیر محبت ثابت نہیں ہوتی۔ تو نبی کا کہنا ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے کرنی ہے؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، علم حاصل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس زندگی کا تقاضا کیا ہے، کن باتوں کا حکم دیا، کن باتوں سے منع کیا، جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے بچنا، یہ نبی کی اطاعت ہے۔ اور چھٹی چیز ہے اتباع۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، کسی کی پیروی کرنے کو۔ یہ اطاعت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اطاعت تو کہتے ہیں نا کہ نبی نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہم اس کو مانیں۔ اتباع کا مطلب یہ کہ نبی نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا بھی نہیں ہے، لیکن نبی کی صورت و سیرت کو ہم بغیر ان کے کہے اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے اٹھنے کا، آپ کے بیٹھنے کا، کھانے کا، لیٹنے کا، جاگنے کا، چلنے کا، بولنے کا، ہنسنے کا، شادی کا، غم کا، خوشی کا کیا طریقہ تھا، ڈھونڈ کے سیرت کی کتابوں سے ایسے طریقوں کو سمجھیں، پڑھیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، پوری مبارک زندگی سیرت طیبہ کے اندر ہمارے سامنے سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہے، سورج کی روشنی سے اللہ کی قسم زیادہ واضح ہے۔ ایسی مبارک زندگی جس کا ایک ایک پل ہمارے لیے محفوظ، ایسی مبارک زندگی کو ہم چھوڑ کر دوسروں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل شخصیت بنا کر زندگی گزاریں، یہ ہمارے لیے امتی ہونے کا نہیں، یہ ہمارے لیے امتی ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ امتی ہونے کا تقاضا یہ کہ اپنے نبی پر جان فدا کر دو، اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کر دو۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے تو نبی کے نام پر گردنیں کٹائی ہیں، آج ہم نبی کے نام پر سیرت اور صورت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنائیں، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران میں آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، کیونکہ اللہ کی محبت کے اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو ثابت کرنے کے لیے تمہیں میری اتباع، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ حق ہو گئے ساتواں حق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہمارا اپنا فائدے کا کام ہے، یہ ہمارا اپنا فائدے کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اور نبی ہمارے درود کی کوئی محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر درود پڑھیں گے تو اپنے فائدے کے لیے پڑھیں گے، ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھیں گے، کیونکہ ایک دفعہ درود پڑھنا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کے اندر ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا نا، اس پر آپ کے اوپر 10 رحمتیں بھی نازل ہو گئی، 10 گناہ بھی آپ کے معاف ہو گئے اور 10 درجے بھی آپ کے بلند ہو گئے۔ کتنا مختصر سا اور کتنا قیمتی عمل ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے درود پڑھا 10 رحمتیں۔ حالانکہ آپ سوچیں اللہ کی ایک رحمت ہی نازل ہو جائے تو انسان کے لیے کافی ہے، یہاں 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان 3 کاموں کے ساتھ چوتھا کام یہ کہ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بنا۔ ہم عملی زندگی کے اندر دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں، پرکھیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، تو اگر امتی ہیں تو بتائیے کہ روزانہ کے اعتبار سے ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ ایک سوال ہے جو اپنے آپ سے خود کیجیے اور خود ہی اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ اگر آپ کا جواب یہ کہ الحمدللہ روزانہ میں کم سے کم 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، تو الحمدللہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پہلی فرصت میں فکر کیجیے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں،
نبی کے نام لیوا ہیں، نبی کی امت میں پیدا ہونے کا کتنا بڑا شرف اور مقام اللہ نے بخشا، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں۔ کھانے کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، موبائل کے لیے، دوسرے تمام فضولیات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہو، نبی پر پڑھنے کے لیے درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، یہ کیسی عجیب سی بات ہے، یہ کیسی عجیب سی بات ہے، کتنی لا تعلقی کی بات ہے، کتنی غفلت کی بات ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اور میں آپ سے اس بات کی التماس کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج اس بات کا تہیہ کریں، اسی مجلس میں تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اب زندگی کی آخری سانس تک کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ کم سے کم، یہ منیمم ذکر کر رہا ہوں، کم سے کم، اس سے زیادہ کی آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں تہیہ کریں کہ کم سے کم روزانہ بلا ناغہ 100 مرتبہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اللہ پاک مجھے بھی اس ارادے کو ساری زندگی عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی، قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ مختصر وہ حقوق ذکر کر دیتا ہوں: ایمان، تعظیم، نصرت، محبت، اطاعت، اتباع اور درود شریف۔ یہ یاد رکھیے، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو یاد کر کے بٹھا دیجئے اور وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیتی رہی کہ ایمان، تعظیم، نصرت، محبت، اطاعت، اتباع اور درود شریف۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے جتنی بھی ان حقوق کی ادائیگی کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور اب ہماری زندگی کی جتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان سانسوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔